میرا یہ سوال ہے کہ جو حرام جانور ہوتے ہیں ان کے چمڑے سے وہ جو چیز بنائی جاتی ہے وہ بھی پہنی جائے تو حرام ہوگی، اس کے بارے میں تھوڑی سی رہنمائی استعمال ہے۔ چمڑا یعنی اس کی کھال جو ہے، لیدر جس کو کہتے ہیں، اس کو استعمال کر سکتے ہیں حرام جانوروں کی؟ جو حرام جانور ہے اس جانور کے جیسے مر چکا ہے تو اس کی کھال اتار لی گئی، ٹھیک ہے۔ اب اس کھال اتارنے کے بعد اس کا عمل دباغت کا ایک عمل کہلاتا ہے، جس کے ذریعے اس کھال میں جو علائش ہے، چکناہٹ ہے، اس کو دور کر دیا جائے کیمیکل کے ذریعے، یا اس کو سکھا دیا جاتا ہے، دھوپ میں ڈال دیتے ہیں، مختلف طریقوں سے اس کھال کو اچھی طرح دھویا جاتا ہے، پکایا جاتا ہے اور اس کو چکناہٹ کو زائل کر دیا جاتا ہے، قابل استعمال بنا لیا جب وہ حرام، اگرچہ حرام جانور تھا، جیسے کوئی کتا ہے، چیتا ہے، اس طرح کے جانور اگر ان کی بھی کھال کسی نے اتاری اور دباغت کا عمل اس میں کیا ہے کہ ہر طرح کی علائش اس میں سے نکال دی، چکناہٹ دور کر دی، تو وہ کھال پاک ہو جائے گی، ٹھیک ہے، وہ کھال پاک ہو جائے گی۔ لیکن خنزیر ایک ایسا جانور ہے جس کی کھال گویا محاورتاً کے ساتوں سمندر سے بھی دھو لینا، ٹھیک ہے، تو خنزیر کی کھال بال کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتے، کہ اللہ نے اس کو ناپاک وہ کہا حرام ہے، نجس ہے۔ تو اس لیے ایسے جو جانور حرام ہیں ان کی کھال کو دباغت کے عمل سے گزار لیا جائے تو پھر ان کی کھال کا استعمال، اب وہ چاہے وہ جیکٹ بنے یا جوتے بنے، اس کا استعمال جائز ہوگا، اس کو پہن کے نماز پڑھنے سے نماز بھی ہو جائے گی، اس کو بچھا کے بیٹھنا بھی جائز ہوگا۔ لیکن یہ پھر بھی ذہن میں رکھ لیں کہ خنزیر کی بالکل نفی ہے، ٹھیک ہے، اگر کسی لیدر جیکٹ میں خنزیر کی کھال کا پیس لگا ہوا ہے تو وہ کھال ناپاک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو اتنا حصہ جو ہے وہ ناپاک ہے، اس کی وجہ سے وہ گیلا ہو کر مزید جو چیزیں اس سے گیلی ہوں گی وہ بھی ناپاک ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، اب یہ الگ بات ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ خنزیر کی چمڑا کون سا ہے کون سا نہیں ہے، لیکن جو اس کے محققین ہیں یا بنانے والی فیکٹریاں، کمپنیاں ہیں، ان کی طرف سے واضح ہے کہ یہ خنزیر کی کھال کا بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ایسی چیز کو استعمال نہیں کریں گے۔ محض کسی بھی لیدر کی جیکٹ کو دیکھ کر ہم یہ حکم اور فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ خنزیر کی کھال اس میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ویسے ہی جو آپ نے کہا کتا ہو، چیتا ہو، شیر ہو، عام طور پر اتنی آسانی سے ان کی کھالیں یا ان کی جیکٹس وغیرہ نہیں ملتی ہوں گی، لیکن پتہ چل جائے کہ ان ہی جانوروں کی بنی ہے، اگرچہ دباغت سے وہ پاک بھی کر لی گئی، ویسے آپ کیا کہتے ہیں کہ ایک مسلمان یہ اختیار کرے یا بکری کی کھال کو اختیار کرے؟ دیکھیں، جہاں تک معاملہ یہ ہے کہ پاکی کا ہے حوالے سے تو حکم بیان کر دیا، اب یہ کہ استعمال کرنا تو چیتے یا اس طرح درندوں کی جو کھال ہے اس کو استعمال کرنے سے آدمی کی طبیعت میں فرق آتا ہے۔ صحیح، جیسے چیتے کی کھال پہ بیٹھنے کے بارے میں یہ علماء نے لکھا ہے کہ اس کے استعمال کرنے والا، یعنی اس کو بچھا کے بیٹھنے والا، اس میں تکبر پیدا ہو سکتا ہے، یہ تکبر پیدا ہوتا ہے، اب دوسروں کو ڈی گریڈ کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا متکبر سمجھتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں اگر بکری کی کھال پر کوئی بیٹھے گا، اس کو چٹائی بنا کر استعمال کرے گا، بیٹھے گا، تو اس میں عاجزی اور انکساری پیدا ہوگی۔ تو بکری خود ایک عاجزی، اس میں معصوم سا لفظ بولنے میں آ جاتا ہے، یعنی بھولا بھالا سا ایک جانور ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہے جنتی جانوروں میں سے ایک جانور ہے کہ اس کو جھاڑا جائے، اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھا جائے، نفع مند۔ تو اب ایسے جانور کی کھال جس میں عاجزی انکساری بھی پائی جاتی ہے، اب ایسے جانور کی کھال کو استعمال کریں گے، عاجزی انکساری پیدا ہوگی، اور ضرورت اس معاشرے میں تقریباً ہر فرد کو ضرورت ہے عاجزی و انکساری کی، اس وقت غریب ہو یا امیر ہو، کسی نہ کسی زاویے سے اپنے آپ کو وہ بڑا پن کہیں نہ کہیں آ کے ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ کار والا بائک والے کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، بائک والا وہ سائیکل والے کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ جب ان میں آپس میں ہو جائے نا تو پھر واضح ہوتا ہے کار والا کس انداز سے نکل کے بائک والے کو ڈیل کرتا ہے، بائک والا پیدل چلنے والے کو کیسے ڈیل کرتا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں جراثیم ہیں تکبر کے، تو عاجزی و انکساری کو حاصل کرنے کے لیے یہ کھال بکری کی استعمال کرنا بھی مفید ہے۔ اور بھی ذرائع ہیں، لیکن ایک ذریعہ یہ بھی ہے۔ تو اپنے گھروں میں جہاں آفس میں بیٹھتے ہیں وہاں سیٹوں پر، یا اپنی کار ہے وہاں اس میں بیٹھتے وقت اس طرح کی چیزوں کا اہتمام کریں۔ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو الحمدللہ یہ معمول آپ کا رہا ہے کہ مدنی مذاکرہ ہو تو اس وقت بھی صوفے پہ عمومی طور پہ بکری کی کھال یا جو بھی حلال جانور ذبح ہوتے ہیں ان کی کھال اس پہ بیٹھتے ہیں۔ گھر میں بھی آپ کا یہی معمول ہے، تو یہ ہے کہ ایک اچھی چیز ہے، اس کو اپنانا چاہیے۔